یا الہی جسم میں جب تک ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے رہے، تیرے محبوب پر قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر ہے یہ دعا دل کی، دین محمد اور عزت قرآن رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو اس ٹائم میں بھیجا جس تک دنیا کے بندے طلبگار بن گئے تھے، ہر بندہ دنیا کے پیچھے تھا اور اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا۔ بے حیائی عروج پر آ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ چھوڑتا ہے اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو دنیا میں ہر برائی سر عام ہو جاتی ہے۔ برائی کرنے میں ذرا سی بھی ہچک نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو تمہیں بچائے، باز آ جاؤ، دنیا میں امن قائم کرو، ظلم کو ختم کرو اور اللہ اس کے رسولوں کو فرما بردار بنو۔ تو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آیا تو یہی پیغام لے کر آ گیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے کائنات کے انسانوں، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا آسان کر دے گا، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ۔ تو جب اللہ کے محبوب نے سمجھایا تو لوگوں نے نہیں سمجھا۔ تو ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہے، کم سے کم ہمیں یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ عبادت عربی لفظ ہے، اس کی مینس کیا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو جو دنیا میں چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے نہیں بنیں گے اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری نہیں کریں گے، کیونکہ جس کی بھی اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی شیطان کی تابعداری نہیں کرے گا۔ یہی حال پہلے امتوں کو تھا کہ انبیاء کرام سے محبت کی تو دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا کہا نہیں مانتے تھے۔ آج بھی ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قانون شیطان کا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، آج بھی وقت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، ان کو سمجھا، قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دو تمہارے باپ ہو، ابناؤکم تیری اولاد ہو، اخوانکم تیرے بھائی ہو، ازواجکم تیری بیویاں ہو، عشیرتکم تیرے برادری والے ہو، اموال ایک طرف تمہا جو واپار دندے بزنس کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہ جس واپار میں تمہیں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان چیزوں سے، 8 چیزوں سے تمہاری محبت ہے، احب الیکم، مگر زیادہ محبت، اگر ان سے زیادہ محبت کی کس سے، من اللہ، پہلے اللہ، و رسولی، اس کے رسول، و جہاد فی سبیل، اللہ کے راہ میں جد و جہد کوشش کرنے سے زیادہ ان 8 چیزوں سے محبت کی ہے،
فتربصوا پھر انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ تاکہ اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ کر کے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اصل چیز محبت ہے، جس سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا، شیطان سے محبت ہوگی شیطان کے ساتھ ہوگا، رحمان سے محبت ہوگی رحمان کے ساتھ۔ محبت ہر چیز کرواتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم مومن نہیں بن سکو گے، اگر مومن نہیں بن سکو گے تو جنت میں بھی نہیں جاؤ جب تک احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، اپنے ماں باپ اولاد پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے؟ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے میری سنت سے محبت کیا وہ میرا محب ہے اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو ہم سوچیں یار اس دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دعویٰ ہے اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یارانی شیطان سے، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمن سے کبھی دوستی نہیں کرتا۔ اگر محبت اللہ اس کے رسول سے ہے تو تابعداری بھی اللہ اس کے رسول کی ہوگی، شیطان کی سے نہیں ہوگی۔ آج بھی وقت ہے اللہ اس کے رسول کے سچے سچے محب بن جائیں اور ہر شیطانی چیز سے دور ہو جائیں، طاغوت کو چھوڑ دو، رب کائنات کو اپناؤ، ہر چیز میں اپنے رب کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی تو آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت والا بنائے گا تو آخرت میں بھی عزت والا